Khan. Imran Khan. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج جی ایک ابھی ہم شو کر چکے ہیں جو آپ اللہ دیکھ چکے ہوں گے, اور ابھی دوبارہ ہمیں بڑی مشکل سے یہ جو شخصیت ملی ہے, بڑی وی آئی پی بندے ہیں, اور ہم نے کہا کہ ان کو پکڑ کے سب سے پہلے تو آپ سے ان سے جو سوالات ہیں, کیونکہ کل خان صاحب کی کورٹ ڈیٹ ہے تو اس کے بارے میں ان سے پوچھیں. نعیم پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نعیم, تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس دا ٹائم. ویلکم بھائی. کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ بڑا مشکل سے ہم حاضر ہیں ہر ٹائم. نہیں بالکل آپ مصروف ہیں اور بالکل رائٹلی مصروف ہیں, بالکل ٹھیک ہے. نہیں سب سے پہلا تو یہی سوال ہے کہ خان صاحب کیسے ہیں؟ آپ مل کر آئے ہیں اور اس کے بعد عمیر نیازی بھی مل کر آئے ہیں, تو تھوڑا سا پہلے تو وہ بتائیں آپ پلیز. خان صاحب کا مورال بہت بلند ہے. خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں, اور کسی طرح سے خان صاحب کبھی بھی نہ پہلے کمپرومائز ہوئے اور نہ کبھی ان حالات کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی جو بتایا گیا رویہ ایسے ہی کیا جا رہا ہے جیل کے اندر, لیکن ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں. وہ کہہ رہے تھے, جو ان کا پیغام تھا جب بھی ہم ملے ہیں, کہ باہر جا کے بتا دو کہ مجھے ڈی کلاس میں رکھا جائے, میں رہنے کے لیے تیار ہوں. پھر عمیر بھائی ملے, انہیں کہا گیا کہ 1000 سال مجھے رکھا جائے, میں کاٹنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جمہوریت کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے جو ہے قربانی دینی پڑتی ہے, اور اپنی نسلوں کے لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. میں قوم کے لیے جتنی بھی تکلیف میں رکھ لیں مجھے, میں اس ہر تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. اپنے موقف سے, اپنے مقصد سے, اپنی بات سے کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں. اور میں یہ حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہوں, اور میں لڑتا رہوں گا. آپ جو ہیں بالکل اپنے حوصلے جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے حوصلے بہت بلند ہیں, لیکن آپ نے کبھی بھی خود کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا. اور جو یہ ہمارا راستہ ہے, کسی طرح سے کوئی راستے میں رکاوٹ حائل نہیں ہونی چاہیے, اور آپ جو ہے وہ ڈٹے رہیں مضبوطی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ. جی اچھا, نہیں ویری کوئکلی, کل صبح کورٹ ڈیٹ ہے, کیا خان صاحب کورٹ میں پیش ہوں گے؟ جی بالکل جی خان صاحب. اچھا, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے وہاں پر تھے ایڈیشنل سیشن جج صاحب, وہ انہوں نے وزٹ کیا ہے جیل کا, اور انہوں نے رپورٹ 15 تاریخ کو دی ہے. 11 تاریخ کو جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن اشاعہ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ خان صاحب کو بیٹر فیسلٹیز دے دی گئی ہیں. ایک ٹوپی ڈرامہ کیا گیا جو کہ ایکسپوز کر دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج کی رپورٹ نے, کہ خان صاحب کے بارے میں جو ہم کہہ رہے تھے ان باتوں کی تصدیق ہو گئی ہے, اور ان کے ساتھ وہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ بھی وہی کیا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پر جو آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ہماری پٹیشن جو آپ نے سوال کیا وہ لگی. خان صاحب کل نہیں آ رہے. کل پٹیشن ہماری وہاں پر سماعت کے لیے فکس ہے, جس میں ہم نے استدعا کی ہے کہ خان صاحب کی بیل ہو جائے, اپیل بھی ہے اور سسپینشن بھی. ٹھیک ہے جی, اور کل اس کے اوپر سماعت ہوگی انشاءاللہ. ہمیں پوری امید ہے کہ کل خان صاحب کی بیل ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پرسوں کے لیے سپریم کورٹ میں جو کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کیا تھا, وہ لگ گیا ہے, وہ بینچ بن گیا ہے, آپ کے سامنے ہے. وہ ہم نے ٹویٹ بھی کر دیے ہیں, اور اس میں سماعت ہوگی بدھ کو انشاءاللہ. وہ آرڈر ہے جو چیلنج کیا ہے, جو چیف جسٹس صاحب نے ریمانڈ کیا تھا ہمایوں دلاور صاحب کو, اور ہم نے کہا تھا کہ آپ ہی ڈیسائیڈ کرتے یا کسی اور جج کے پاس بھیجتے. تو وہ لگ گیا ہے سپریم کورٹ میں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. اس کیس کے اندر بڑی ہی گیپس ہیں, بڑی ہی چیزیں جو مس ہوئی ہیں, بڑی ہی چیزیں جو کہ لیک نہیں کی, قانونی طور پر ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرنے کا موقع دیا گیا. تو یہ کیس کے اندر جتنے خلا ہیں وہ ہر پہلو کے اوپر یہ کیس اڑنے والا ہے. بس اللہ خیر کرے. جی تو آپ کو لگتا ہے کل یہ کیس اڑ جائے گا؟ عامر فاروق صاحب کی جو جی معزز مجھے لگتا ہے کہ جو آرڈر خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے کل اس میں بیل ہو جائے گی, اور ڈیفینیٹلی یہ جو جب بیل ہوتی ہے تو اپیل جو ہے اس کیس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کل نہیں ڈیسائیڈ ہوگا کہ مکمل کیس کی حد تک, لیکن کہ جو ضمانت کی حد تک ہے امید ہے کہ کل انشاءاللہ اس میں بیل ہو جائے گی. تو یعنی کہ ضمانت ہو جائے گی اور کیس چلتا رہے گا پھر بھی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی کیس جو اپیل ہے وہ اس کی سنوائی اوکے ہوگی، جو مین اپیل ہے اس کی سنوائی بعد میں بھی ہوگی. صرف سسپینشن کی حد تک سزا سسپینڈ ہوگی. سزا یوں سسپینڈ آپ ایسا تصور کریں نا کہ ایک ایف آئی آر ہوتی ہے، تو ایف آئی آر کے اندر اگر بندے کی بیل ہو جائے تو وہ مین کیس جو ہے وہ تب اڑے گا جب کویشمنٹ اس کے اندر فائل ہوگی، اس کے اندر اس کو جو ہے وہ کویش ہوگا، تو تب وہ کیس ختم ہوتا ہے. ادروائز وہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ چالان جمع ہوتا ہے جی، چالان کے بعد ایویڈنس جی، اور پورا ایک ٹرائل چلتا ہے. تو سیم اسی طرح اس کیس کے اندر سسپینشن جو ہے وہ اس کی حد تک سزا جو ہے سسپینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یعنی کہ کل وہ جیل سے رہا ہو سکتے ہیں. جی جی بالکل جی بالکل جی. چلیے، تو آپ نے بڑی اچھی خبر سنی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے. اچھا نہیں، دوبارہ یہ والا سوال کرنا پڑے گا کیونکہ ہم عامر فاروق صاحب کو دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی ڈاکٹرز اپوائنٹمنٹ ہے، کبھی کچھ اور. اگر کل بھی انہوں نے ایسا کر دیا پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کل اویلیبل ہے. ابھی ایک دن پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کل بینچ اویلیبل نہیں ہے، یہ کاز لسٹ نہیں لگتی. ابھی کاز لسٹ بھی لگ گئی ہے اور وہ صبح سماعت کریں گے. 2 ممبر بینچ جو ہے اس مقدمے میں سماعت کرے گا. ان کے ساتھ دوسرے جج بھی ہوں گے اور انشاءاللہ کل اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ آئے گا. جی چلے ٹھیک ہے. اچھا اب نہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی جو یہ کیس چلتا رہا اس پر تو میں آؤں گا ذرا تھوڑی سی، کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پر اور باقی چیزوں پر تنقید بھی ہو رہی ہے. تو میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں کہ آپ نے گھبرانا نہیں اس تنقید سے، کیونکہ انصافیوں کو خوش رکھنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کل بیل ہو جاتی ہے، وہ اٹک جیل سے نکلتے ہیں، تو کیا سائفر میں تو نہیں گرفتار کر لیا جائے گا، یا کسی اور کیس میں تو فوراً گرفتار نہیں کر لیں گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات آپ کو بتا دوں کہ کسی طرح سے لیگل ٹیم جو ہے وہ بالکل نہ سوئی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے. ہر روز ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں اور اتنی زیادہ زبردست طریقے سے ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں اپلیکیشن فائل ہونی تھی، جہاں جہاں آرڈر چیلنج ہونا تھا. آپ کو پتہ ہے 200 کے قریب کیسز ایک دن میں 21 کیسز میں پیش ہوئے ہیں. تو وہ کیسے پاسبل ہے؟ ہم ایک کیس میں پیش ہو رہے ہوتے تھے تو دوسری طرف سے پتہ چلتا تھا کہ ایک نئی ایف آئی آر ہے، فوراً ہی 10 منٹ کے اندر پٹیشن تیار، ہائی کورٹ میں ہماری ٹیم ایڈوانس پہنچ چکی ہوتی تھی. نہیں، لوگوں کی جو تنقید ہے نا وہ خان صاحب کے جیل جانے کے بعد سے ہے، پہلے سے نہیں ہے. پہلے سے تو لوگ بہت زیادہ دیکھیں کر رہے ہیں، اس کے بعد کی ہے. دیکھیں جیل جانے کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ جس مقدمے میں وہ گرفتار ہیں اس مقدمے میں ضمانت جو ہے وہ دینی تھی عامر فاروق نے. سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن جو ہے جو کہ ہم نے چیلنج کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے اب فکس ہو رہی ہے بدھ کو. ہم نے 12 کوشش کی کہ سپریم کورٹ والی فکس ہو جائے اور اس کیس کے اندر بھی ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ کل کے لیے رکھ لیا جائے. اب اگر جج صاحب جو ہیں وہ 10 دن کی لمبی ڈیٹ دیتے ہیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ خود پاور رکھتے ہیں اور اس کے لیے اگر اس کو ہم چیلنج کرنے کے لیے جاتے جی کہ جہاں کوئی درخواست دیتے ارلی ہیئرنگ کی دیں اپلیکیشن. اب ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن کے اوپر بھی ڈیسائیڈ انہوں نے ہی کرنا ہے، یعنی کہ کوئی دوسرا جج نہیں آ کے فیصلہ کرے گا کہ میں 2 دن بعد. اب جج صاحب اگر خود کہتے ہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی، اور میں 5 دن بعد مقدمہ سنوں گا، تو آپ اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. پھر لوگ کہتے رہے جی کہ آپ جو ہے نا جی وہ سپریم کورٹ کیوں نہیں گیا جی. آپ پہلے دیکھیں ایک فارم ہے، ایک ایڈیشنل سیشن جج کا آرڈر ہے، اس کو آپ نے چیلنج کرنا ہے، وہ جائے گا وہاں پر ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ کے بعد اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر آپ نے اوپر جانا ہوتا ہے. پہلے بھی ایسی پروسیس ہوا جتنے مقدمات تھے یہاں پر، اور اب بھی یہی ہوا. لیکن اب کیونکہ ڈیلے کس وجہ سے ہوا وہ آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کی طرف سے ہوا. اگر ہائی کورٹ، حالانکہ ہائی کورٹ کو چاہیے تھا اسی دن ہی دوسرے دن فکس کر دیا جاتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک دن بھی کسی بندے کو غیر قانونی طریقے سے اگر ایک لمحے کے لیے بھی رکھا جائے تو آئین جو ہے اس کی کھلے عام خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین پروٹیکشن دیتا ہے کہ کسی بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ بٹھایا نہیں جا سکتا، گرفتار نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ مجھے 8 گھنٹے بٹھایا رکھا بغیر ریزن کے، اسی طرح خان صاحب کو جیسے بٹھایا گیا ہے. وہ اگر 10 دن کے بعد ان کی بیل ہو جاتی ہے تو جو پچھلے 10 دن تھے وہ ان کے اوپر جو سارا یہ کام کیا گیا وہ آپ کس طرح سے لیں گے؟ وہ آپ کس طرح سے، کس اینگل سے اس کو لیں گے؟ وہ بالکل کھلے عام جو ہے آئین کی خلاف ورزی ہے. لیکن فیصلہ دینے والا کون ہے؟ فیصلہ دینے والے چیف صاحب ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کل لگے گا یا پرسوں لگے گا. ہم وکیل ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم شور مچا سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ بال ان کی گراؤنڈ میں جائے گی اور وہ فیصلہ کریں گے جی آ جائیں جی چلے جائیں جی. اور عدم اعتماد کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو ساتھ کلیئر کر دوں. لوگ پوچھتے ہیں جی کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا جی. یہ وہ کیا گیا، اس کے اوپر ہمیں سنا ہی نہیں گیا، بغیر سنے فیصلہ دے دیا گیا
اور ہماری جو درخواست تھی وہ ریجیکٹ کر دی گئی. اب اس درخواست جو ریجیکشن ہے اگر اس میں ہم پڑھتے کہ ہم وہ کہتے جی کہ ہم نے بالکل اس کے اوپر خواجہ حارث صاحب کیونکہ وہ لیڈنگ کونسل تھے, فیصلہ انہوں نے کرنا, ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں اس وقت خان صاحب باہر چاہیے, مختلف اور مقدمات بھی لگے ہیں, ہماری درخواستیں یہاں پر ہی لگ رہی ہیں, لیکن کیونکہ ان کا اپنا پلاننگ تھا, ان کی اپنی ایک وہ طریقہ کار تھا, انہوں نے کہا جی نہیں, سارے مشورے کر رہے تھے, اسی حوالے سے پوچھ کر رہے تھے کہ عامر فاروق صاحب کے اوپر ہمیں اگر اعتماد نہیں ہے تو ہمیں جو انہوں نے درخواست ہماری خارج کی ہے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اس چکر میں پڑ گئے, اوپر درخواست دیتے ہیں, پھر ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے یہ نیچے ڈیٹ جو ہے 2 مہینے کی ڈال دیتے ہیں, تو خان صاحب ہمیں چاہیے اس وقت جلدی باہر, ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے, ایک دفعہ وہ باہر آ جائیں پھر ساتھ ساتھ چیزیں باقی بھی چلتی رہیں گی. تو یہ ساری صورتحال ہوئی اور ہم ہر جگہ پہ دیتے رہیں جی, پوری فائٹ کرتے رہیں جی. میں اسی پر ایک چھوٹا سا سوال کر لوں, جو میں نے اگلا سوال کیا تھا میں آپ سے کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کل بھی وہ تاریخ ایک اور دے دیتے ہیں اور کل وہ پورے کیس کو نہیں سنتے, مثال کے طور پر کچھ کر دیتے ہیں, تو اس کے بھی چانسز ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا دیں تو. دیکھیں اتھارٹی ان کی ہے, ریزن کوئی نہیں ہے, ریکارڈ آ چکا ہے, آرگومنٹس کے لیے ٹیم ہماری تیار ہے. کیس ایسا ہے جس کے اندر بہت زیادہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے, اور کیس بعد 3 سال سزا, جس مقدمے کے اندر 2-3 سال سزا ہوتی ہے وہ ہم ایسی سمجھتے ہیں کہ بیلیبل اوفینس ہے, فوراً اس کی جو ہے بیل ہو جاتی ہے. تو ایسے مقدمے جن کی اتنی مائنر سی سزا ہے اس کے اندر جو ہے وہ اتنا آپ لمبا جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ کریں. دنیا دیکھ رہی ہے, عوام دیکھ رہی ہے, عوام بول رہی ہے, شور مچا رہی ہے, اور ان کے سامنے واضح ہے کہ اس کی ریزن کوئی نہیں ہے آگے لمبا کرنے کی, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ کل ہی اس میں ڈیسیجن ہوگا جی. چلیں ٹھیک ہے, بس آخری سوال کرتا ہوں پھر میں آپ کو, اور وہ یہ کہ اگر خان صاحب کل جیل سے رہا ہو جاتے ہیں, مطلب رہائی مل جاتی ہے, تمام چیزیں ہو جاتی ہیں, تو کیا یہ سائفر والا جو مقدمہ جس میں شامت قریشی کو, اسد عمر کو اور دیگر کو جو خلاف مقدمہ کیا, عمران خان صاحب کو نامزد کیا, کیا یہ اس میں اسے گرفتار کر سکتے ہیں کل کے کل؟ دیکھیں قانونی طور پر یہ ہے کہ ہم ایک تو پروٹیکشن مانگیں گے, ٹھیک ہے جی, کہ خان صاحب کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے, جیسے کہ ہم نے پروٹیکشن مانگی سپریم کورٹ کے اندر, ہم نے وہ پٹیشن فائل کی, اس کے اندر دیگر اعتراضات کے ساتھ خارج کر دی گئی, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ جتنے مقدمات میں ہیں کسی مقدمے میں گرفتاری نہ ڈالی جائے, جو بیلیں خارج ہو گئی ہیں ان کو بحال کیا جائے. لیکن کیونکہ ان مقدموں کے اندر جو ہے جو ہم نے پٹیشن فائل کی تھی اس کے اندر واضح طور پر انہوں نے آبجیکشن لگا دیا, اب ہم انشاءاللہ اس کے اندر آبجیکشن دور کرنے کی اور اس میں استدعا کریں گے کہ وہ ہماری پٹیشن لگے. وہ پٹیشن اگر آج سے 4 دن پہلے 2 دن پہلے اگر وہ سنائی سن لی جاتی تو دین اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں اسٹے مل جانا تھا, اور خان صاحب کو کسی مقدمے میں اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اب صبح کے حوالے سے ہم ضرور وہاں پر جو ہے استدعا کریں گے, اور اس کے اوپر ہمارا لائحہ عمل رات کو مزید فائنل ہو جائے گا کہ ہم اس کے اندر کیسے خان صاحب کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں جی. آخری اسی کے ساتھ جو سوال ہے, جو مقدمات تھے جن میں انہوں نے عدم پیروی کی وجہ سے جو ہے وہ ضمانتیں جو خارج کر دی تھیں, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ he only has to submit to the court, surrender to the court, اور کورٹ جو ہے فوراً جو ہے وہ جو ہے ضمانت دے دے گی؟ is that right؟ دیکھیں جو بیلز خارج ہوئی ہیں, بیلز خارج کی حد تک ہم نے ان آرڈرز کو اس مکمل جتنی لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ پٹیشن لے کے گئے تھے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بیل خارج ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم نے استدعا یہ کی تھی کہ خان صاحب کو پروڈیوس کر لیا جائے, یا خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر لگا لی جائے, جو کہ قانون کے اندر موجود ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے, ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگ سکتی ہے, لیکن نہیں لگائی گئی. اب اس کو جو ہے اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے, وہ کیونکہ سپریم کورٹ میں اعتراض لگ گیا ہے, تو رات کو ہمارا اس کے اوپر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اور صبح پھر اس کے حساب سے اگر ہائی کورٹ میں یہاں پر, کیونکہ لاہور کے اندر بھی بیلز ہیں نا, تو وہ سارا معاملہ پینڈنگ ہے. ایف آئی اے کی انکوائری آپ کو پتہ ہے وہ ہوئی اور اس میں ایف آئی آر درج کر دی گئی, اب اس کے اندر بیل ہے نہیں, تو اس کے اندر پروٹیکشن کیسے لینی ہے, یہ ساری چیزیں بڑا زیادہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اللہ خیر کرے, جو سیکشن 5 اور سیکشن 9 لگا ہوا ہے اس میں سائفر والی ایف آئی آر کے اندر اس کی 2 سال سزا ہے پرانی جو ہے لا کے مطابق. اب نئی امینڈمنٹ کر دی گئی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, جو بلز پاس ہوئے ہیں, صدر صاحب نے انکار کرنے کے بعد ان بلز کی تو ویلیو رہ نہیں گئی. تو 2 سال جو سزا ہے جس مقدمے کی بھی آپ کو پہلے میں نے بتایا وہ بیلیبل اوفینس کنسیڈر ہوتے ہیں, تو اس کے اندر ضمانت جو ہو جائے گی, اور ساتھ کویشمنٹ میں بھی ہم جائیں گے کہ وہ ایف آئی آر کویش ہو. مجھے اگر جلدی سے بتا دیں جو نئے والا جو بل پاس جو کہ نہیں ہوا لیکن انہوں نے گزٹ جاری کر دی, اس کے مطابق سزا پھر کتنی ہے؟ دیکھیں وہ ہم نے ابھی تک اس کو پورا جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کو چیلنج بھی ہم نے ڈیفینیٹلی کرنا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے
بغیر اتھارٹی کے پاس کیا گیا تو اس کی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ کنٹروورشل ہو چکا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صدر صاحب نے سائن نہیں کیے. چلیں آپ کا بہت شکریہ. نہیں مجھے پتا کہ آپ کی اور بھی مصروفیات ہیں تو آپ کو جانے دیتا ہوں. گڈ لک ٹو یو صبح کے اس کے لیے, اور ہم بہت امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب کل رہا ہو جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. نہیں تھینک یو سو مچ. یہ تھا جی نہیں مجھے تو صاحب کے ساتھ ایک کچھ سا اپڈیٹ ہم چاہتے تھے کہ آپ کو دیں. انہوں نے بہت ہی اچھی خبر سنائی ہے ہمیں کہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کل انشاءاللہ رہا ہو جائیں, اور جو باقی مقدمات جتنے بھی ہیں سائفر کے یا باقی جن مقدمات میں اپیل جو ہے ان کی خارج ہوئی ہے, وہ بہت زیادہ امید ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ ضرور لے کر آئیں گے کہ کسی بھی اور مقدمے میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ بیل نہ ہو. ہمیں بہت زیادہ امید ہے, ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اٹک جیل میں بیرک نمبر 3 قیدی نمبر 804 جو ہے, اللہ تعالیٰ جنہوں نے جو ان لوگوں نے جھوٹے مقدمے میں ان کو رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں غلط رہائی دلائے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.